نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال الله تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سب سے پہلے میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے ہمیں قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. اسی سے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اسی سے میں مدد طلب کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں. اگر وہ کسی کو گمراہ کر دے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے ہدایت یافتہ بنا دے. اگر وہ کسی کو ہدایت دے دے تو دنیا میں کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں جو اسے گمراہ کر دے. اس دنیا میں سب سے سچی بات اللہ کی ہے اور سب سے سیدھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب سے بری بات دین میں نئی بات کا ایجاد کرنا ہے اور ہر نئی بات بدعت ہے
اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی۔ اے ایمان والو، تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور جوڑے بنائے، مختلف قبیلوں میں تمہیں بانٹ دیا، یہ اس لیے تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اے ایمان والو، جب تم گفتگو کرو تم نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن میں ایک جگہ جمع کیا ہے۔ میں اللہ کا بہت ممنون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ بولنے کا موقع دیا ہے، کچھ بولنے کی توفیق دی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمارا موضوع ہے کہ شریعت کی اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ شریعت بولتے ہیں بالکل سیدھے راستے کو، جس کے اندر جس راستے پہ نہ کسی گنڈے کا، نہ کسی چور کا، نہ کسی لٹیرے کا خوف ہو، نہ ڈر ہو، وہ راستہ بالکل سیدھا جاتا ہو، اس راستے میں نہ گڈھے ہو نہ کیچڑ ہو، بالکل سیدھا اور صاف ستھرا راستہ ہو، ایسے راستے کو شریعت بولتے ہیں۔ شریعت کا اصطلاحی ترجمہ ہے، اصطلاحی ترجمہ ہے قرآن اور حدیث، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں لوگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جن باتوں سے روکا ہے، ان سب کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث کا نام ہے شریعت۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ شریعت کے اندر ہی ہماری کامیابی ہے، اس کے ہٹ کر دوسرے راستے میں ہمارے لیے ناکامی۔ فطرتاً یہ بات ثابت ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے معاملات طے کرنے کے لیے، اپنی زندگی جینے کے لیے کسی نہ کسی راستے کو، کسی نہ کسی قاعدے قوانین کو، اصول و ضوابط کو، کسی نہ کسی رسم و رواج کو، کسی طاقتور چیز کو یا طاقتور شخص کو یا کسی طاقتور آدمی کو یا یوں ہی کسی انسان کو، انسان اپنے معاملات طے کرنے کے لیے اور زندگی جینے کے لیے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چلتا ہے، کسی نہ کسی چیز سے وہ مشورہ لیتا ہے۔ کوئی شخص اس شخص کو فالو کرتا ہے جو شخص بہت ہی طاقتور ہے، کوئی شخص اس شخص کو فالو کرتا ہے جس کی اکثریت ہے کہیں پہ، جس کا بول بالا ہے، کوئی شخص کسی رواج کو مانتا ہے، کسی ریتی رواج کی روشنی میں اپنے معاملات کو طے کرتا ہے، اپنی زندگی جیتا ہے، کوئی شخص کسی قانون کے مطابق اپنی زندگی جیتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو کسی اصول کو نہ مانتا ہو یا کسی بات کی روشنی میں اپنی زندگی نہ گزارتا ہو یا اپنے معاملات کسی نہ کسی چیز کی روشنی میں اپنے معاملات انسان طے کرتا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے اس دنیا میں جو کسی اصول و ضوابط کے پیچھے نہ چلے تو وہ جانور ہے، ایک انسان ہی ہے جس کے اندر اصول و ضوابط ہے۔ اب جب کہ کوئی شخص کسی طاقتور چیز کو مانتا ہے یا کسی باوقار شخصیت کو مانتا ہے، آئیڈیل بناتا ہے، یا پھر کوئی شخص کسی ریتی رواج کو مانتا ہے، کسی سسٹم کو مانتا ہے، تو کیا مسلمانوں کے لیے بھی ایسا معاملہ ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے بھی صحیح ہے کہ وہ جس انسان کو چاہے مان لے، جس انسان کو چاہے وہ بڑا رتبہ دے دے، یا پھر کسی چیز کو فالو کرے یا کسی ریتی رواج یا سسٹم کے تھرو اپنی زندگی گزارے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے؟ کیا یہ ایک مسلمان کے لیے درست ہے؟ جب اس کا سوال آپ سنجیدگی سے کریں گے، آپ کو جتنا علم ہے اس کی روشنی میں بھی آپ کو جواب مل جائے گا، بالکل نہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اور لوگوں کی طرح
روشنی میں اپنی زندگی گزارے. مسلمانوں کا معاملہ بالکل برعکس ہے. یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اسے ہمیں قرآن نے بتایا ہے. قرآن نے بتایا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنا ہے. اور جب ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دینا ہے. قرآن نے یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، اولو الامر کی بات مانو. تمہارے درمیان اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، یعنی قرآن اور حدیث سے ہمیں رجوع کرنا ہے. یہی بہتر بات ہے اور یہی اچھی تعبیر ہے. انسان ایک مسلمان ہونے کے ناطے اب ہمارا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے تمام معاملات میں، خواہ وہ سیاسی معاملہ ہو، خواہ وہ معاشی معاملہ ہو، خواہ وہ خاندانی معاملہ ہو، خواہ وہ عوامی معاملہ ہو، خواہ وہ ذاتی معاملہ ہو، اگر ہمارا ذاتی طور پہ کسی شخص سے لینا دینا ہے، کوئی معاملہ ہے، کسی طرح کے معاملات میں کوئی شخص ہے جو کسی کے انڈر میں کام کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ شریعت کو فالو کریں کہ ہم کسی کے انڈر میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہے. قرآن و حدیث یہاں پہ کیا رہنمائی کرتے ہیں. کوئی شخص کسی کا باس ہے تو اسے یہ حق جاننا چاہیے کہ اس کے حق کیا ہے کہ میں اپنے ماتحت جو لوگ ہمارے انڈر میں ہیں ان کو ہم کیسے چلائیں، ان کو ہم کیسے ڈیل کریں. قرآن و حدیث ہمیں یہاں پہ کیا سکھاتے ہیں، انہیں ہمیں کن باتوں کا ان معاملے میں کن باتوں کو فالو کرنا چاہیے، کن باتوں کی اتباع کرنی چاہیے. اگر خاندانی معاملہ ہے، بھائی بھائی کے معاملے ہیں، زمینی معاملے ہیں، ساس بہو کے معاملے ہیں، دیہاتی کے معاملے ہیں، اس طرح بہت سارے معاملے ہیں، خاندانی معاملے ہیں. خاندانی معاملوں میں انسان الجھ جاتا ہے عام طور سے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس اصول کے مطابق ہمیں اس معاملے کو سلجھانا چاہیے. تو قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تمہیں قرآن اور حدیث کے مطابق سلجھانا ہے. پرابلم یہاں آتی ہے، پریشانی یہاں آتی ہے کہ ایک انسان جب وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، اس کے اصول اور ضوابط کو جانتا ہے نہیں خاندان کے متعلق، تو وہ کیسے اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے. اس کا حل کیا ہے حضرات گرامی؟ اس کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اسے جاننے کی کوشش کریں. تحریریں بہت ہیں، کتابیں بہت ہیں، تقریریں بہت ہیں، ویڈیوز بہت ہیں. آج اتنی فراوانی کبھی نہیں رہی. اس دور میں جتنی فراوانی ہے معلومات کی، اتنی فراوانی کبھی نہیں رہی. سوشل میڈیاز کے اوپر فراوانی ہے، کتابوں کے اندر فراوانی ہے. ہر طریقے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ یہ پتہ کر سکتے ہیں اگر بھائی بھائی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، دوست میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ماں باپ میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن سے ہمیں کیسے پوچھنا چاہیے اور حدیث سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اگر ان باتوں کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ایمان کے ایک تقاضے کو ہم پورا کرتے ہیں، ورنہ ہم ایمان کے تقاضے سے، ایمان کی ضرورت سے ہم ہٹ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے اور شریعت کی اتباع نہیں کرتے، شریعت کو فالو نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی طریقے کے مطابق زندگی ضرور گزارتا ہے. اپنے معاملات طے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتا ضرور ہے، فالو ضرور کرتا ہے. اب انسان اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا، جو کہ بالکل سیدھا راستہ ہے اور سچا راستہ ہے، فالو نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شریعت سے ہٹ کر دوسرے راستے کو فالو کر رہا ہے. یا تو شیطان کا طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، مشرکانہ طریقہ ہو سکتا ہے، یہودیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے. سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ساری شریعتیں ہو سکتی ہیں، سارے اصول و ضوابط ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شریعت نہیں ہوگی.
اگر ہم شریعت سے ہٹ رہے ہیں تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں، آج ایک اکثریت ہے، اچھی خاصی لوگوں کی تعداد ہے جو غیروں کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم نے ایسے اصول بنائے ہیں جو اصول کہیں نہ کہیں غیروں سے ٹکرا جاتے ہیں، یہودیوں سے بسا اوقات ٹکراتے ہیں، بسا اوقات عیسائیوں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ قرآن نے اس سے متنبع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، تم اگر یہودیوں میں سے کسی گروہ کی بات مانتے ہو، اسے فالو کرتے ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کتنا دردناک ہوگا وہ سنو۔ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے، پھر کفر کی طرف تمہیں لوٹائیں گے۔ کیا یہاں پہ سوچنے کا اور کرنے کا مقام نہیں ہے کہ اگر ہم شریعت کے راستے سے ہٹتے ہیں تو شیطان کے راستے کے اختیار کرتے ہیں، غیروں کے راستے کے اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، عیسائیوں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ اس کا انجام اتنا دردناک ہوتا ہے کہ روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کی طرف دوڑ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے بہت طریقے سے اس کے اندر اثرات آتے ہیں۔ یہ انسان ہے نا، اس کے اندر کاپی کرنے کی زبردست صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ یہ انسان جو چیز دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے، جو چیز پڑھتا ہے، جو چیز سنتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ یہ فطرت ہے ہماری، یہ ہمارا نیچر ہے کہ انسان ساری باتوں کو کیچ کرتا ہے۔ کبھی ہمارے زندگی میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نیچر ہے۔ تو انسان جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں بےمعنی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، جس نظریے کے لوگ زیادہ وہاں پائے جاتے ہیں، وہ نظریہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، اس کے اثرات ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ جس دیش میں آپ رہتے ہیں، جس دیش میں میں رہتا ہوں، آپ کا پڑوسی ملک، وہاں پہ اکثریت جن لوگوں کی ہے ان کے نظریات ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جہیز کا رواج ہے، شادیوں میں پانی کی طرح پیسہ بہانے کا، روپیہ بہانے کا جو رواج ہے وہ کہاں سے ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں سکھایا ہوا ہے؟ بالکل نہیں، یہ ہم اکثریت سے متاثر ہوئے ہیں، یہ کلچر سے ہم متاثر ہوئے ہیں، ایک رواج سے ہم متاثر ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اکثریت سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر کوئی شخص رواج سے متاثر ہوتا ہے، کسی رواج کو اپنا لیتا ہے یا شریعت کی باتوں کو، ان کے نظریات کو اپنا لیتا ہے، تو سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو فائدہ مند یہ باتیں ہو سکتی ہے، لیکن کیا ایک مسلمان کے لیے یہ باتیں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ کیا اکثریت کی باتوں کو فالو کر لینا، اکثریت بولتے ہیں میجورٹی کو، جن کی طاقت زیادہ ہے، ان کی باتوں کو مان لینا، یا کسی شخص کے سسٹم کو، رواج کو، کلچر کو اپنے اندر کیچ کر لینا، کیا ایک مسلمان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا۔ اگر اس سوال کا جواب ہم پوچھتے ہیں تو پھر ہمیں جواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ کہ زمین میں بسنے والے اکثر لوگ کی اگر تم فالو کرو گے، اکثر لوگوں کو ان کا اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سوائے اٹکل کی باتوں کے، بے تکی باتوں کے، بے جڑ کی باتوں کی کچھ بھی ان کے پاس نہیں۔ ابھی ہم نے خطبے میں بتایا کہ سب سے اچھی بات اگر ہے اس دنیا میں
تو اللہ کی بات ہے، یعنی قرآن کریم کی بات ہے۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ۔ اب جب یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی بات قرآن کریم کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی اور کی طرف لوٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم کسی کے رواج کو یا اکثریت کی باتوں کو یا نظریات کو ہم فالو کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے، ہم سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کیوں کرتے، تو وہ شخص جواب دیتا ہے سارے لوگ یہی کرتے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں، اتنے لوگ کر رہے ہیں تو یہ کام غلط کیسے ہو جائے گا، یہ جواب آتا ہے۔ اگر یہ جواب آپ دے رہے ہیں تو قرآن کی اس آیت کو آپ سامنے رکھیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ کسی چیز کو اگر بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہوتا ہے، وہ چیز غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے دیش کے اندر جو سچویشن ہے، وہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے اور لا ہے، قاعدہ قانون ہے، وہاں پہ ہومو سیکسوالٹی کا جواز ہے، لیگل ہے وہ۔ تو اس کا کیا مطلب، اگر کسی قانون کے اندر کسی چیز کو لیگل قرار دے دیا گیا تو کیا مسلمانوں کے لیے بھی وہ فالو کرنے کے لائق ہو جائے گا، ایکسیپٹیبل ہو جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں۔ ہمیں وہاں پہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ ہمیں اپنے دیش کے لا کو، کانسٹیٹیوشن کو ماننا نہیں ہے، یہ اسلام بالکل نہیں سکھاتا۔ لیکن کیا کسی نے آپ کو منع کیا ہے، یا آپ کے دیش کا جو سنویدھان ہے، لا ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو فالو نہ کریں؟ کس نے منع کیا ہے؟ اس دنیا میں کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا ہے کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کا فالو نہ کریں، کوئی آپ کو منع کرنے والا نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چوٹ پہنچا سکتا ہے، آپ کو پریشان کر سکتا ہے، کچھ اور کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم اس معاملے میں آزاد ہیں کہ ہم شریعت کے اوپر چلے، جو کہ دنیا کی سب سے سیدھی اور سچی راہ ہے۔ اور آگے جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ ہم شیطان سے نفرت کرتے ہیں، شیطان کے دل میں 10 بار ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیطان ایسا ہے، شیطان نے یہ کام کر دیا، شیطان نے ہمیں بھلا دیا۔ ارے شیطان کے بچے، شیطان کو جانے ہم کتنا کچھ کہتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے جب ہم شیطان والا ہی کام کرتے ہیں، شیطان کی بات ہم مان رہے ہوتے ہیں۔ کیا چوری کرنا یہ شیطان کا کام نہیں ہوا؟ کیا بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ شیطان کا کام نہیں ہوا؟ جوا ہے، شراب نوشی ہے، تاش کے پتے ہیں، اس طرح سودی نظام ہے، سودی سسٹم کے تحت اپنی زندگی گزارنا یہ شیطان کا راستہ نہیں ہے۔ جہیز کا رواج دینا یہ شیطان کا راستہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، شیطان کو تو ایک طرف گالی دے رہے ہیں، شیطان کے اوپر آپ لعنت بھیج رہے ہیں، اور خود ہی آپ شیطان کی باتوں میں ہیں، تو یہ کیسی الٹی سیدھی بات ہے؟ قرآن نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ نقش قدم بولتے ہیں جیسا وہ چل رہا ہے ویسا تم نہ چلو، جیسا وہ کر رہا ہے ویسا تم نہ کرو۔ اگر جو شخص ایسا کرتا ہے، یعنی شیطان کو فالو کرتا ہے، اس کے طریقوں پر چلتا ہے، تو اس کا نقصان اور انجام یہ ہوگا کہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں غلط کاموں کا حکم دے گا اور اچھے کاموں سے تمہیں روکے گا۔ روکنے کا طریقہ بہت سارا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ شیطان انسان کی شکل میں آ جائے، آپ کو کہے کہ بھائی تم چوری مت کرو، تم چوری کرو، تم زنا کرو، تم شراب پیو۔ شیطان پیچھے سے وسوسہ آپ کو ڈال سکتا ہے، ایسا ایٹماسفیئر، ایسا ماحول آپ کو تیار کر کے دے سکتا ہے جس سے آپ خود ہی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اسی کو کہا گیا خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ تو شیطان کے راستے پہ اگر ہم چلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پھر شیطان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ سب سے پہلے خود پہ لعنت بھیجیں، شیطان کے راستے پہ آپ کیوں چلتے ہیں؟ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارے نظر، ہمارے سامنے ایک
بات ہے. ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ انسان آخر شریعت کو فالو صحیح معنوں میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کے اندر رکاوٹ کون سی چیز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے فطری طور پہ بھاگتا ہے. انسان وہی کام کرنا پسند کرتا ہے جو اس کا دل کرتا ہے. انسان وہی کام پسند کرتا ہے جس میں اس کو آسانی ہوتی ہے، جس میں اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. یہ نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. تو اگر کوئی شخص شریعت کو فالو نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے خواہشات کا غلام ہے، وہ نفس کا غلام ہے، ذہنی طور پہ غلام ہے. انسان جب نفس کا غلام ہوتا ہے تو بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. ایک شخص ہے بہت ایکسپرٹ ہے کسی چیز کا، بہت ہی عزت دار ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں یہ شخص گناہ نہیں کرتا ہوگا، بہت ہی اچھا گمان اس کے متعلق رکھتے ہیں. لیکن وہ شخص اگر نفس کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ آسمان سے سیدھے زمین پہ آ جاتا ہے. ایسی مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعام بن باعورہ ایک شخص کا نام ہے. وہ شخص بہت بڑا عالم تھا، متقی تھا، زاہد تھا، عبادت کرنے والا تھا. سب لوگ اس کو بہت ہی نیک سمجھتے تھے. اس کے بعد دعا جا کے کراتے تھے، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن وہ شخص ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، ساری عزت اس کی خاک میں مل جاتی ہے. اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اس کی مثال اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ شخص کتے کی طرح ہو جاتا ہے. کہ کتے کو آپ اگر چھیڑیں تو بھی وہ بھونکے گا، آپ چھوڑ دیں تو بھی وہ بھونکے گا اور ہانپے گا. یہ کتے کی مثال ہے. یعنی ہر حال میں وہی کام کرتا رہے گا، ہر حال میں وہ پریشانی ہوتا رہے گا. قرآن نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. اے نبی لوگوں کو بتاؤ، اس کی بات بتاؤ کہ ایک شخص تھا، اس کو ہم نے بہت علم دے رکھا تھا، لیکن جب وہ شخص اپنے خواہشات کا غلام بن گیا تو اس کی عبادت کام نہ آئی، اس کا تقویٰ کام نہ آیا، اس کا علم کام نہ آیا، سیدھے وہ آسمان سے زمین پہ پہنچ گیا. ہم چاہتے تو علم کی بدولت، اس کی عبادت کی بدولت، اس کے تقوی کی بدولت ہم اسے اٹھا دیتے، اس کے درجات ہم بلند کر دیتے. لیکن وہ شخص چونکہ نفسانی خواہشات کا غلام ہو گیا، اس لیے وہ ذلیل ہو گیا. آسمان کی طرف جانا چاہیے تھا، وہ زمین کی طرف. آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص کتنا بڑا عالم تھا، عبادت گزار تھا، اس کی کتنی عزت تھی، لیکن ایک غلطی نفسانی خواہشات کا وہ غلام ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے. یہ نفسانی خواہشات کی غلامی یہ بڑی عجیب چیز ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ انسان اس وقت زوال کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی قوم، کوئی نیشن، کوئی سوسائٹی اس وقت بالکل بربادی کی طرف چلی جاتی ہے جب وہ نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے. داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہوا ہے. اگر نفسانی خواہشات سے کوئی شخص بچتا ہے تو پھر وہ ذہنی غلامی سے نکلتا ہے، پھر وہ عروج کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے لیے کسی مشکل سے مشکل کام کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا عروج ہو، جس زوال میں ہم ہیں اس زوال سے ہم نکلیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے، نبی نے جو راستہ بتایا ہے، یعنی جو شریعت ہے اس کو ہم فالو کریں. اگر ہم شریعت کو فالو کریں تو پھر یہ سارے کام آسان ہو سکتے ہیں. ایک مختصر سی بات بتا کر اپنی بات مکمل کروں گا. اس وقت شریعت پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کے مطلب کی بات آ جاتی ہے، یعنی انسان کا جب نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ذاتی نقصان یعنی مفاد کی بات آ جاتی ہے، جب انسان کا عہدہ جا رہا ہوتا ہے، جب انسان کی کمائی کی بات آ جاتی ہے، انکم کی بات آ جاتی ہے،
انسان کا جب ذاتی معاملہ آ جاتا ہے تو اس وقت شریعت میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک انسان جب شریعت کو ایسے حالات میں بھی شریعت پہ چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہیں ہمیں بھی اور آپ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا متبع بنائیں اور اس کی باتوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔